ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور قیامت وہ دن ہے جس کی ہولناکیاں قرآن پاک میں مذکور ہیں، جس کی وحشت ناک لمحات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ عبسہ کے اندر، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا اس دن یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنے دوستوں سے بھاگے گا، وبنیہ، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندہ اس دن بے پرواہ ہوگا، اس دن کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 29ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہے گا مجھ سے میری جائیداد لے لی جائے، میرے بیوی بچے مجھ سے لے لیں، جو کچھ میرا ہے سب مجھ سے لے لیا جائے، اس کے بدلے مجھے آج کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ زمین، یہ جو زمین اس وقت موجود ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، یہ زمین سمیٹ لی جائے گی، کیونکہ اس زمین کے اندر کئی طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ زمین اپنے اندر تپش بھی جذب کرتی ہے، جس کی وجہ سے کافی تپش کم ہوتی ہے، لیکن تانبے کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تانبے کو جتنی آگ لگتی ہے، جتنی اس کو تپش لگتی ہے، اس کی جلن زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج بالکل سوا نیزے پر بالکل قریب ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں اس دن ہر انسان کو اتنی جگہ ملے گی جس پر صرف اس کے قدم جم سکتے ہیں۔ ظاہر اگلے پچھلے انسان موجود ہوں گے، جنات موجود ہوں گے، پوری مخلوق موجود ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ٹھنڈا سایہ۔ یہ جو 7 لوگ ہیں، یہ انسان جتنی بار سنے، جتنی بار پڑھے، جتنی بار بیان کرے، یہ ہر دفعہ انسان کو ایک الگ زاویہ، الگ سوچ دیتے ہیں کہ آخر وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، امام عادل، عدل کرنے والا شخص، عدل کرنے والا حکمران۔ اب عدل کرنے والا حکمران، اس کی اگر آپ وسعت کے اندر جائیں تو اس کی بڑی وسعت ہے۔ عدل کرنے والا حکمران تو ایک ملک کا بھی ہوتا ہے، حکمران تو دنیا کے بھی گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کر کے گئے ہیں، اور حکمران شہروں کے بھی ہوتے ہیں، حکمران گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سرپرست ہے، ہر شخص حکمران ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے قیامت والے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب فیصلہ کر دیا، انصاف کے تقاضے ہیں۔ اولاد کے ساتھ انصاف کا الگ معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ انصاف کا الگ معاملہ ہے، والدین کے ساتھ انصاف کا الگ معاملہ ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کا الگ معاملہ ہے۔ اولاد کا انصاف کیا ہے؟ آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو ادب سکھائیں، اولاد کی ضروریات پورا کریں،
ان کے درمیان فیصلے انصاف سے کریں، فرق نہ کریں۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ اپنا ایک بیٹا ساتھ لے کے آیا، تو اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے اس بیٹے کو فلاں زمین اس کے نام کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری اس کے علاوہ کوئی اور اولاد بھی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی ایک اور بیٹا ہے میرا۔ حضور نے فرمایا کیا اس کو بھی اتنی جگہ تو نے اس کے نام کی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس ظلم پر مجھے گواہ مت بنا۔ یعنی یہ اولاد کے درمیان انصاف ہے کہ اگر آپ اولاد کے درمیان کچھ تقسیم کرتے ہیں، کچھ ان کو دیتے ہیں تو برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ ایک کو نری نوازشات کریں اس پر دوسرے کو آپ پوچھیں بھی نہ۔ اور بیوی کا انصاف یہ ہوتا ہے کہ جیسے شریعت نے بولا ہے ویسے اس کے تقاضے پورے کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ یہ بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھیں، بیوی کو آپ کوئی عزت نہ دیں، بیوی کو کوئی مقام نہ دیں۔ یہ ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے کہ جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں پر والدین بھی ساتھ رہتے ہیں شوہر کے، بہنیں بھی ساتھ رہتی ہیں، بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بیوی کو لوگ اس کا حق نہیں دلا سکتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے والدین ہیں وہ جو مرضی کر لیں، بیوی کو بولے ہی نہ۔ اچھی بات ہے، بولنا نہیں چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ تقاضا کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ وہ آپ کے والدین کا خیال رکھے، آپ کے والدین کی عزت کرے، آپ کو بھی اس کو حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، ایک بندے کے آپ اس کے حقوق اس کو دیں ہی نہ، جب بھی بات ہو آپ اس کو دبا دیں، کبھی بھی اس کے دل میں آپ کے والدین کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے پیار پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں جس کا جو حق ہے نا، بیوی کو اس کے مقام پر رکھیں جیسا شریعت کو دیکھیں، شریعت کو فالو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو دیکھیں، آپ کے حضور علیہ السلام کا آپ کا طرز زندگی کیا تھا، آپ کا حسن معاشرت کیا تھا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ وگرنہ اپنے جذبات کو دیکھیں گے نا، اپنے جذبات میں آ کر انسان کبھی غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، لیکن جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر انسان اس پر چلے گا تو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کا ایک انصاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن عدل کرنے والا حکمران اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے تلے ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جہاں پر انصاف نہ ہو وہاں پر بغاوت ہوتی ہے، جہاں پر انصاف نہ ہو وہاں پر امن نہیں رہ سکتا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ کسی ملک میں کفر ہوتا ہو نا، کافر رہتے ہوں کسی ملک کے اندر، کافر ہوں، کافروں کے ملک بھی پورے پورے ملک ہوتے ہیں، یہاں پر ایسے بھی دنیا میں ملک ہیں جہاں پر صرف کافر رہتے ہیں، مسلمان کوئی نہیں، لیکن فرمایا کہ کفر ہوتا ہو کسی ملک کے اندر لیکن انصاف قائم ہو تو اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولا یدوم بظلم، ہاں اگر کسی ملک میں ظلم شروع ہو جائے، اس میں چاہے کتنے بھی مسلمان کیوں نہ رہتے ہوں، کتنے عالم فاضل کیوں نہ رہتے ہوں، کتنے اولیاء کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن عدل جہاں سے ہونا چاہیے تھا حکمران عدل نہ کریں وہاں پر وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے فرعون کی حکومت کا بڑا لمبا عرصہ ہے، 400 سال 500 سال کی حکومت ہے اس نے کی ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمائی قتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتے، بچوں کو مار دیتے۔ اب ظلم شروع ہو گیا، ادھر ظلم شروع ہوا، ادھر فرعون کے زوال کا سبب شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں ظلم وہ چیز ہے آپ کہیں بھی کریں، آپ کسی وقت بھی کریں، جوانی میں کریں، لیکن جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا آپ کو اللہ وہاں پر لے کے آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ پورا حساب رکھنے والا ہے۔
ہمارے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ لفظ، ہم پتہ نہیں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 1 منٹ میں کتنے لفظ بول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم منہ سے جو لفظ بھی بولتے ہو اس کو لکھنے والا نگہبان موجود ہے. ایک لفظ بھی بولتے ہو تو لکھا جاتا ہے. لفظ بولو تو وہ لکھا جائے، ظلم کرو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لکھا جائے؟ کبھی بھی ظلم نہ کریں، کبھی بھی زیادتی نہ کریں، کبھی بھی کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے، وگرنہ کیا ہوگا؟ ہمارے قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں آپ کچھ بھی کریں، اچھا کریں گے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں سے اللہ آپ کو اسی جگہ پر لے آئے گا. آپ نے اچھا کیا ہے، اچھا آپ کو صلہ ملے گا، اور آپ نے برا کیا ہے، ظلم کیا ہے، دیر نہیں، دیر ہو سکتی ہے لیکن کبھی نہ کبھی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے بڑھاپے میں کیوں نہ آ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرے گا. کیوں؟ آپ نے وہ سنی نہیں حدیث پاک الدنیا مزرعۃ الآخرہ؟ ذرا سمجھیں اس کے مفہوم کو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس میں جو بوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، کھیتی یہی ہوتی ہے نا. اور یاد رکھیں بعض گناہ، بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا آخرت میں نہیں، دنیا میں پہلے ملتی ہے، آخرت میں بعد میں ملتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جناب کہیں جی کہ میں نے سیب کا بیج لگایا ہے تو مالٹا نکل آئے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی میں نے کانٹے کا بیج لگایا آگے سے پھول نکل آئے. نہ، کانٹے لگائیں گے تو کانٹے نکلیں گے، پھول لگائیں گے تو پھول نکلیں گے، پھل لگائیں گے پھل نکلے گا، سبزی لگائیں گے سبزی نکلے گا. جو لگائیں گے، جو بیج ڈالیں گے زمین میں وہ نکلے گا. اس لیے اچھا کریں گے اچھا نکلے گا، ظلم کریں گے ظلم نکلے گا. بھول جائیں کہ آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ مرضی کر کے چلے جائیں. ہاں ایک صورت ضرور ہے، ہاں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے انسان، سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ کر لے، سچے دل کے ساتھ توبہ، یہ ضروری ہے. لیکن اگر سچے دل سے توبہ نہ ہو، وہ 19ویں پارے کی آیت ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرمایا جس نے سچی توبہ کی پھر اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. پھر نیکیاں بھی پھر گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کی جائے. لیکن ایسا نہیں کہ صبح توبہ کی شام کو توڑ دی، شام کو کی صبح توڑ دی. توبہ سچی ہونی چاہیے. اس لیے ظلم سے بچیں، نہ بیوی کے ساتھ ظلم کریں، نہ ماں باپ کے ساتھ کریں، نہ اولاد کے ساتھ کریں، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ کریں. جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہاں پر رکھیں. آپ نے پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کہ شاید یہ اس سے کیا میسج آتا ہے کہ والدین کا حق نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ اولاد کا حق بیان کر رہا ہے تو کوئی بندہ اٹھ کے کہا جی کہ پھر ماں باپ جو کتنے گئے؟ ہر ایک کے حقوق اس کے موقع پر بیان کیے جاتے ہیں. 8ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے صراط مستقیم کو جہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. فرمایا جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو اگرچہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو. پھر بات سمجھ آئی؟ جب بھی بات کرو بولیں انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو. اب اگر آپ کی بیوی کے ساتھ والدین زیادتی کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انصاف کی بات کریں وہاں پر. اگر آپ کی بیوی آپ کے والدین کے ساتھ زیادتی کرتی ہے آپ وہاں پر بھی بات کریں کہ یہ انصاف کی بات کیا ہے. آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی بیوی کرتی ہے تب بھی حق کی بات کریں، بیوی کے ساتھ بہن بھائی زیادتی کرتے ہیں تب بھی حق کی بات کریں. کیونکہ آپ جواب دیں آگے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہر رشتے کے آپ جواب دیں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا. اچھا جی میں عرض کر رہا تھا 7 بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. پہلا بندہ انصاف کرنے والا. دوسرا فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. بڑا خوبصورت جملہ ہے.
اللہ نے جوانی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی سمجھائی، جوانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وشاب، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، پتہ چلا نجات ہے کسی نوجوان کی، جوانی کام کی ہے تو وہ جوانی کام کیا جو اللہ کی مرضی میں گزرے، جو اللہ کی رضا میں گزرے۔ ایسا نہیں، یہ وہ جوانی نہیں جو جوانی مستانی ہوتی ہے، جس جوانی کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید جوانی کے میں گناہ کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم جوان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، ہمت دی، وقت دیا، اوقات دیے، اس لیے نہیں دیے کہ آپ اس کو جناب چوکو میں بیٹھ کر وقت ضائع کریں، آپ موبائل پر بیٹھ کر اس وقت کو ضائع کریں، آپ جناب گھومنے پھرنے میں اس وقت کو ضائع کریں۔ نہیں نہیں، جوانی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اور وہ بڑا خوبصورت کردار والا نوجوان ہے جس کی اپنی جوانی فضیلت اس کی کیوں ہے؟ فضیلت اس لیے ہے، آپ جانتے ہیں جوانی میں انسان کے پاس گناہ کے موقع بھی بڑے ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں دل میں بڑی اٹھتی ہیں، لیکن اگر ان خواہشات کو کچل کے اللہ کی بارگاہ میں انسان جھک جائے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ عمل چھوٹا سا ہے، کوئی لمبے چوڑے سجدے نہیں، کوئی زیادہ فنڈنگ نہیں، کوئی زیادہ پیسے کی بات نہیں۔ فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک جائے۔ لٹک جائے، لٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے، ایک نماز سے پڑھتا ہے، پھر یہ بھی انتظار ہوتا ہے کہ جناب ابھی جب جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا ہے اس کا دل مسجد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کو اب گھڑی دیکھتا ہے، وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ اذان ہونے والی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ مجھے یقین کریں بڑا دل خوش ہوتا ہے وہ ان نوجوانوں کو دیکھ کر جو ہوتے ہیں نوجوان لیکن 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کہ یہ ہم سے زیادہ اجر کے مستحق ہے، کیونکہ امام کی تو ڈیوٹی ہے، اس نے آنا ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ بھی چیز اس کو لے آتی ہے۔ لیکن نوجوان ہو جی، خواہشات کا ہجوم بھی ہو، لیکن پھر بھی اپنی کوشش کے ساتھ 5 وقت وہ مسجد کے ساتھ اذان کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے، مجھے بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یقین جانیے ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ان کی بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عجیب قسم کی روحانیت عطا فرماتا ہے۔ جوانی یہ ہے، جوانی فضولیات کا نام نہیں ہے، جوانی ایسے وقت ضائع کرنے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک جائے، مسجد کی صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ، مسجد کے کام کروانے کے ساتھ، یعنی اس کا دل لگ گیا مسجد کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو رہتے ہی مسجد میں ہیں، ہوتے ہیں نا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے یار مسجد میں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندے جب بیمار ہو جائیں اور کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکیں، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے گھر جا کر ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد میں رہتے تھے، بڑا اسلاف کا۔ آج تو مسجد میں کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، عید السلام بعد جب پھرتا ہے لوگ پہلے اٹھ کے نشنا نہیں کرتے، برا لگتا ہے بندہ، میں یہ آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ اس مسئلے پر بیٹھ کر دیکھیں نا کہ اٹھنے والے کتنا برا لگتا ہے جاتا ہے جب دعا سے پہلے اٹھ کے جاتا ہے، جو فرض پڑے جاتے ہیں نا، عصر کے ہو گئے، ظہر کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس میں اکٹھی دعا کرتی ہے، لوگ اکٹھے اٹھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا نا مغرب کی نماز ہے جس میں چلو تھوڑا فاصلہ ہے، سنتے ہیں، نفل پڑھ کے بندہ دعا کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ فجر کی نماز ہو، عصر کی ہو، ظہر کی نماز ہو، جس میں اکٹھی دعا ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی بندہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ صبر نہیں کر سکتا اور اٹھ کے جناب بھاگنے کی کرتا ہے۔ اب جمعے کی نماز ہوتی ہے، ابھی آپ دیکھیے گا جمعے کا وقت، یہ سلام پھرتا ہے،
جناب اتنے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں نکلا باہر. کیا تنگی ہے, کس چیز کی گھٹن ہوتی ہے مسجد میں آپ کو, کیا مسئلہ بنتا ہے؟ کبھی سوچے اس بات کو, یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے مسجد میں آنا بھی مسجد ہے ٹائم دے ہوتے ہوئے, جس ٹائم اذان ہو رہی ہوتی ہے, خطبہ شطبہ دا وقت قریب ہے, نسنا بھی سب تو پہلے. کبھی اس عمل کو سوچیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کو مسجد میں یوں لگتا ہے جس طرح کے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. مچھلی کو جس طرح پانی میں زندگی محسوس ہوتی ہے, زندگی میں وہ پانی میں سکون محسوس کرتی ہے, یہ حال مومن کا مسجد میں ہوتا ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور فرمایا کہ منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے کہ جس طرح کے پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے, تنگی محسوس کرتا ہے. اس لیے جے مسجد واڑا ہی ہے نا, جے مسجد آ جاؤ تو سکون نال سارے کام کر کے جناب جاؤ, سونا کر گو. گونگلوں تو مٹی نہیں لائی دی, پنجابی کی مثال ہے, گونگلوں تو مٹی نہیں لائی دی ہے. ہاں سکون کے ساتھ دل کو ٹھہرائیں, استقامت اختیار کریں, دل کو ٹھہرائیں. آپ بیٹھیں گے, آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, آپ سب میں بیٹھے, ادھر دیکھیں باتیں ہوتی رہتی, آپ بیٹھیں گے آ کر مسجد میں, کیا کرتا ہے کوئی خیال آتا ہے جناب گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں, فلانا بندہ میرا انتظار کر رہا ہے, چلو میں ذرا نکل کے ذرا موبائل استعمال کر رہا ہے. یہ خیال دل میں پیدا ہوتے ہوں گے جو آج کل نوجوانوں کے اکثر مصروفیات ہیں. اگر یہ خیال پیدا ہوں, کوشش کریں, ہمت کریں, دل کو ٹھہرائیں, دل کو سکون میں لائیں. بلکہ یوں سونے پر سہاگا یوں کریں, اگر نماز پڑھنے آ گئے ہیں تو نماز پڑھیں, دعا مانگیں, دعا کے بعد بیٹھ کر چند سطریں قرآن مجید کی پڑھ کے جائیں. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا. جوانی کی جو نیکی ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی نیکی سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نوجوان توبہ کرے اور 70 بوڑھے توبہ کریں, اللہ کو 70 بوڑھوں کے توبہ سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک نوجوان کی توبہ سے ہوتی ہے. مزہ ہے نا جوانی کے اندر توبہ کرنے کا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا تو یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ سارے جوانی کے اندر ہی اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. جوانی میں توبہ کرنا فرمایا یہ پیغمبروں کا, انبیاء کا شیوہ ہے, اور یہ بابرکت نوجوان ہوتا ہے. آگے نمبر 4 فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, کسی سے نفرت کرو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرو. کوئی سماجی, کوئی تنظیمی, کوئی محلے داری, کوئی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں. فرمایا کہ جس کی محبت کا معیار بھی اللہ کی ذات, جس کی نفرت کا معیار بھی اللہ کی ذات ہو, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. وہ کسی سے پیار بھی کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں تھی. عرض کرتی ہیں ابا جان آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ سنیے گا جملہ. حضرت علی فرمانے لگے بیٹا میں اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں لیکن اللہ سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں. کہنے لگی ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دل میں 2 محبتیں, بیٹی کی محبت بھی اللہ کی محبت بھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے بیٹا میں تجھ سے بھی اللہ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں. محبت کا معیار اللہ کی ذات, دشمنی کا معیار بھی اللہ کی ذات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں پڑھ کر دیکھو, آپ کو پتہ چلے حضور کا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جنگ جاری ہوتی ہے, خون جاری ہوتا ہے, گردنیں کٹ رہی ہوتی ہیں, ایک تلواروں کی جنگ ہوتی ہے, دشمن کے سب سے قریب جو ذات ہوتی ہے وہ حضور کی ذات ہوتی. حضور کی بہادری کا یہ حال تھا. لیکن ایک طرف حضور اتنے بہادر, حضور کی یہ دلیری, یہ شجاعت, لیکن دوسری طرف ایک دیہاتی آ کر حضور علیہ السلام کی آپ کی چادر پکڑتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے,
اور کہتا ہے کہ مجھے بیت المال سے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، اتنا مجھے مال چاہیے، مجھے دیجیے. حضور کے چہرے پر بل نہیں آیا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضور کے اس چادر کھینچنے کی وجہ سے حضور کے نشان پڑ گئے، لیکن حضور نے اس سے کہا اللہ کے بندے چادر چھوڑے گا تو میں تجھے کچھ دوں گا. ایک طرف دشمنوں کے خلاف شجاعت کا یہ عالم، اور ایک طرف عام بندے کے ساتھ یہ حال ہے. تو محبت کا معیار اللہ کی ذات رکھیں. کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے کریں کہ اللہ کا حکم ہے، اولاد ہو، ماں باپ ہو، اولاوی، اللہ کا حکم کیا ہے اس کے مطابق میں کروں. ہاں کسی سے نفرت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آیا یہ میری اپنی نفس کی وجہ سے ہے، اپنی ذات کی وجہ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے جابر تجھے وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا کہ لیکن کام بڑا مشکل ہے، کام بہت مشکل. حضور نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا بڑا مشکل کام ہے. پھر حضور نے بعد فرمایا کہ اپنے دل کو ہر کسی کے لیے نفرت سے پاک کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بغیر حساب جگہ عطا فرمائے. نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی حسین عورت نے گناہ کی طرف بلایا، اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو ٹھکرا دیا، اللہ اس کو عرش تلے سایہ نصیب فرمائے. یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، یہی کمزوری ہے، لیکن اس میں ہمت کرنے کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب حضور کی برداشت دیکھیں. آج کوئی بڑے سے بڑا مولوی، کوئی پیر، کوئی عالم اتنی برداشت نہیں کسی. اور یہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مبلغ میں کتنی برداشت لوگوں کے حوالے سے ہونی چاہیے کسی کا عیب دیکھ کر. یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ غصے میں آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بٹھا دیا. حضور نے اس کو قریب کیا، فرمایا پیار سے سمجھایا، فرمایا یہ بتا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی اس طرح اجازت مانگے تجھے برداشت ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تیری بہن کے ساتھ زنا کرنے کی اس طرح اجازت مانگے تجھے برداشت ہوگا؟ یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا کہ کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ اس طرح تو کرے گا تو یہ کوئی کیسے برداشت کرے گا؟ پھر حضور نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل صاف فرما دیا. اس میں ایک بات نصیحت بھی ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ باہر کسی کی ماں اور بہن کو بد نگاہی سے دیکھتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پھر وہ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن کو غیرت کا پاٹ نہیں پڑھا سکتا، غیرت کا درس نہیں دے سکتا، پردے کا نہیں کہہ سکتا. کیونکہ جب بھی وہ اپنی ماں یا بہن کو کہے گا نا پردے کا، اس کو اپنا آپ نظر آئے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت کا یہ جو فریب ہے یہ بڑا سخت ہے. بڑے بڑے اولیاء کو اس عورت کی وجہ سے جو ہے وہ اب ولایت سے نیچے آ جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء گر جاتے ہیں عورت کی وجہ سے. یہ بڑا سخت فتنہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک سب سے اثر انداز تیر ہے. بڑے بڑے عابد زاہد اس نے جناب جو ہے وہ گمراہ کیے اس کی وجہ سے. بلکہ وہ میں ہاروت ماروت کا قصہ ایک اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ جو فرشتے آئے تھے، وہ پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ہاروت ماروت وہ فرشتے تھے جن کو اللہ نے زمین پر بھیجا انسانی جذبات دیکھ کر کہ جا کر انسانوں کا تمہیں پتہ چلے. تو ان کو بھی وہ جو مبتلا ہوئے نا گناہ کے اندر، وہ عورت کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے. تو اس کا بہترین حال یہ ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو یہ سارے معاملات درست ہوں گے. اچھا جی، نمبر 6 حضور نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فرمایا وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں اتنا چھپا کر صدقہ کیا، اتنا مخفی صدقہ کیا
کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. چھپا کر صدقہ کرنا. صدقہ کرنے کے لیے دل چاہیے, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل چاہیے. لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا مال تو مانگتے ہیں لیکن دل نہیں مانگتے. اللہ دل بھی ویسا عطا کرے. نمبر 7, حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی برکت سے قیامت والے دن اس کو عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا. یہ ذکر اللہ ہے, یہ اللہ کے ذکر کی تاثیرات ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے. وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کی ایک مجلس 70,000 گناہوں کا کفارہ ہے. ایک مجلس آپ اختیار کریں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو, 70,000 اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. یہ اس کا فوائد ہیں. اور ذکر اللہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.